نہ میں داڑھی رکھوں گا، نہ میں فرض نماز کی پابندی کروں گا، نہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، نہ میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا، میں کتا خرید کے اس کو پانی پلاؤں گا روزانہ. تو فلاں صحابی کے بارے میں، فلاں شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، جنت میں گیا تھا، تو میں 6 کتوں کو پانی پلاؤں گا، میں تو 6 دفعہ جنت میں جاؤں گا. تو بھائی جیسے آپ دنیا کے معاملے میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کر کے آگ کے قریب کبھی بھی نہیں جاتے، ایسے یاد رکھو حدیث میں جو اس طرح کے کچھ واقعات آتے ہیں فلاں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہوا، تو ان واقعات سے استدلال کر کے آپ اپنے اوپر اس کو بھی فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں جو اصول اور ضابطے اللہ نے کامیابی کے رکھے ہیں، دنیا میں کامیابی کے لیے انہی اصول کو فالو کرنا پڑے گا. بالکل یاد رکھیں. اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی آخرت میں کامیابی کے جو اصول اللہ نے لکھے ہیں، بتائے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا. یہ وظیفوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ابھی لوگ یہ بھی بہت پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس میں ہم کون سا وظیفہ پڑھیں. بھائی گناہ چھوڑو، آپ دنیا کے اسباب بھی اختیار کریں کہ کراؤڈ میں نہیں جانا، اور جو بھی اسباب جو ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں وہ دنیا کے اسباب ہیں، جو علماء بیان کر رہے ہیں وہ سب دنیا کے اسباب ہیں. لیکن علماء دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں. آخرت کے اسباب یعنی کرونا وائرس کے جو دینی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی آتی ہے تو ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. تو کرونا کی وبا سے اگر اجتماعی سطح پہ بچنا چاہتے ہیں تو اجتماعی سطح پہ بے حیائی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی. وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صبح شام فون آ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. ابے تو چھوڑ دے، ایک گناہ تو چھوڑ دو بھائی. تم 100 گناہ تمہاری زندگی میں ہے تو اس وبا کی وجہ سے ایک صرف تو توبہ کر لینا. اے اللہ میں یہ 100 گناہ کرتا ہوں، ان میں سے ایک کو اپنی لسٹ زندگی سے نکال رہا ہوں، شاید اللہ کچھ رحم کر لے. گناہ ایک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وظیفوں پہ زور لگایا ہوا ہے، ہر کام میں وظیفہ چاہیے ان کو. میں وظیفوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو کہ جو چیز جس چیز کا سبب ہوتی ہے نا، اس سبب کو ہٹانا پڑے گا آپ کو. جب تک وہ سبب زندگی سے دور نہیں کرو گے وہ مصیبت نہیں ٹل سکتی. اور اگر ٹل بھی جائے گی تو اس سے بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوگی. کیونکہ فرعون پر جب مصیبتیں آئیں تو مصیبتیں ٹلی ہیں. فرعون اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے تو توبہ بھی نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لے کر آئے، اور پھر بھی اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھی ہم سے دور کر دیا، جوؤں کا عذاب بھی دور کر دیا. وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ اب ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، مصیبت تو ویسے ہی ٹل گئی. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ جو مصیبت ٹلی ہے نا، یہ بڑی مصیبت میں ڈالنے کے لیے. اب تجھے سمندر میں پانی میں غرق کیا جائے گا، اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے عذابوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو یاد رکھو وبا تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں، وبائیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں. اللہ کرے یہ بھی چلی جائے، جلدی چلی جائے. ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کی سزا کا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں. لیکن یاد رکھو اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملی تو وبا سے ہلاک ہوں یا نہ ہوں، اس سے بڑی مصیبت میں اللہ ہمیں مبتلا کر دے گا. اور اگر ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی، پھر بے شک اس وبا میں ہم ہلاک ہو بھی جاتے ہیں، شہادت کا بھی اجر ملے گا. اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. تو پھر مرنا ہمارے لیے بچنے سے زیادہ قیمتی ہے. تو یاد رکھیں جس طرح دنیا میں سبب اختیار کرنا پڑتا ہے کامیابی کے لیے، اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی میرے بھائی آخرت کا سبب اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ ہے گناہوں سے بچنا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ تہجد نہیں پڑھتی تھی، وہ اشراق نہیں پڑھتی تھی، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح نہیں پڑھتی تھی، بلکہ اس پر ایک گناہ تھا. وہ کیا گناہ تھا؟ اس قوم میں لڑکوں سے بدکاری. تو لوط علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں وظیفہ پڑھ لو، فلاں 27ویں رات میں جاگ لینا، سب معاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا سب کچھ کرنا پڑے گا بعد میں، پہلے یہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا گناہ اس کو چھوڑو. وہ قوم اس کے لیے تیار نہیں تھی. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں سمجھایا کہ لیلۃ القدر آئے گی تو فلاں عبادت کر لینا تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ سب سے پہلے جو ناپ تول میں کمی ہے نا یہ چھوڑو، یہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور آیا، ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑی، کسٹمر کو ٹھگنا نہیں چھوڑا، عذاب آیا، وہ قوم ہلاک ہوئی ہے. کسی قوم میں شرک تھا، کسی قوم میں ناپ تول میں کمی تھی، کسی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی. آج جتنی پچھلی قوموں میں گناہ تھے آج ہم میں سارے گناہ موجود ہیں. لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے، زنا بھی ہے، ماں باپ کو بنی اسرائیل میں جرم کیا تھا؟ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ سارے جرائم آج ہو رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ پروگرام ہے کہ فلاں رات میں یہ کر لیں گے تو سارے اگلے پچھلے معاف، ہر چیز میں اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا جو لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور بھائی یہ صحابہ سے فرمایا ہے جو گناہوں سے توبہ کر چکے تھے. جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے پھر بھی لاشعوری میں ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہوتی، اللہ کی نظر میں وہ بڑی ہوتی ہیں، ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دے دی بھائی اگر ایسی کوئی غلطی ہوگی لیلۃ القدر میں عبادت سے وہ بھی معاف ہو جائے گی. تو یہ صحابہ اس کے مخاطب ہیں جو گناہوں سے بچا کرتے تھے، اور گناہ ہو جاتا تو رو رو کے اللہ کو منایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو بہنوں کی وراثت دبا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے.
جو بیوی کے حقوق ادا کرتے تھے, اولاد کے حقوق ادا کرتے تھے, والدین کے حقوق ادا کیا کرتے تھے, صدقات و خیرات کیا کرتے تھے, ان کو بتایا گیا ہے کہ تم جب رمضان کے روزے رکھو گے اور رات کی تراویح اور عبادت کرو گے اور صدقات و خیرات کرو گے تو اور اونچے درجات ہو جائیں گے. اور ان بشری تقاضوں کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کتنا ہی نیک ہو پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا اس کو. بعض دفعہ پتہ چلتا ہے لیکن وہ اس لیول کی توبہ نہیں کرتا جس لیول کی توبہ کرنی چاہیے. تو کوئی بات نہیں, 27ویں رات میں سب معاف ہو جائے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے, ہم جیسے بدماشوں کے لیے تھوڑی ہے. یہ کتنے لوگ کم بخت وراثت نہیں دے رہے, عمرہ کرنے جا رہے ہیں بہن کے پیسوں سے اور وہاں جا کے گناہ معاف کروا رہے ہیں. شب برات پر میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں میرے پاس کہ میں نے کچھ کیا سنا ہو, کچھ غلطی کی ہو تو معاف کر دیں. تو میں پہلے تو اپنے دوستوں سے مزاح کیا کرتا تھا, میں ان سے کہتا تھا ٹھیک ہے 500 روپے دے دو معاف کر دوں گا. تو میں کیوں 500 کیوں دے دیں, میں نے کہا فری پکڑ کی معافی کا کیا تھا تو ایک وہ ہے گروپ میں بھیج دو میسج سب معاف کر دیں, یہ کیا معافی ہے. تو میں ویسے ہی ان سے مزاح کرتا تھا. تو آج ایسے ہی معافی مانگی جا رہی ہے. بہن کی وراثت دے نہیں رہے, بہن سے بول رہے ہوتے ہیں حج پہ جانے سے پہلے کوئی کچھ میں نے کیا کہا سنا ہو تو بہن معاف کر دینا. وہ بہن بھی بیچاری کیا کرے گی, معافی کرے گی وہ. ارے بھائی تو اس کے پیسے دے پھر معافی مانگ کے, اب تک جو میں نے اتنی تاخیر کی, یہ پیسے پکڑو, یہ وراثت پکڑو, یہ طارق روڈ کی 4 دکانیں پکڑو, اور سسٹر میں نے جو 10 سال سے آپ کو وراثت نہیں دی دبا کے بیٹھا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا, یہ اپنی پراپرٹی پکڑیں. پھر ہے یہ معافی.